اور اگر نہ لائے ہوں ساتھ تو بتا دیں کہ میں ان لوگوں کو ساتھ نہیں لایا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں چائے کھلائیں یا مار کے بھگا دیں اپنے یہاں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بغیر جتنے لوگوں کی دعوت ہے صرف اتنے لوگ جائیں، اور اپنے ساتھ مزید دوسروں کو نہ لے کر کے جائیں، اور اگر لے کر کے جائیں تو صاحب خانہ سے بتا دیں کہ میں اتنے زیادہ لایا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 12، بیہقی نے شعب الایمان میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی کوئی فاسق مولین ہے یا بےہودگی کرتا رہتا ہے، یا کوئی بے گناہوں میں ہر وقت ملوث رہتا ہے، یا اس کی کمائی مشتبہ ہے، مشکوک ہے، تو اب ایسے لوگوں کی دعوت میں نہ جایا جائے، یا ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کی جائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے، چاہے تو وہ اگر بولے تو بھلی بات بولے اور یا تو پھر چپ چاپ رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے کیا کہتے ہیں تعلقات اچھے بنا کر کے رکھے، کسی طرح کا من مٹاؤ ہو جائے تو اس کو دور کرے، یعنی حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو جائے ان سے رشتے ناطے میں اخوت و محبت کا ماحول بنائے رکھے۔ حدیث نمبر 14، صحیح بخاری و مسلم میں ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور مہمان کا اکرام کوئی آئے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد ماں حضر پیش کرے، یعنی سب سے پہلے دن جائے یا جب اس کا سب سے پہلا دن ہو تو پرتکلف کھانوں کا انتظام کرے، اچھے سے اچھا کھانا بنائے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ رہ رہا ہے تو 2 دن تک مزید، یہ مہمانی 3 دن ہے، پہلے دن کے لیے اتنی کیا کہتے ہیں چیزیں رہیں گی، اور پھر دوسرے اور تیسرے دن کے لیے جو میسر ہو اس کو پیش کرے وہ، اور 3 دن کے بعد جو بھی کھلائے گا وہ صدقہ ہے، مہمان کے لیے حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا رہے اسے حرج میں ڈالے۔ حدیث نمبر 15، ترمذی ابی الاحوص جشمی سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ تم اس کی مہمانی کرو، یعنی اس نے تمہاری مہمانی نہیں کی یہ اس کی کمی ہے، لیکن اب اگر تم بھی نہ اس کی مہمانی نہیں کرو گے تو تمہاری کمی ہو جائے گی، حالانکہ اندر تمہاری تو زیادتی ہے، تو آپ اس کی کیا کہتے ہیں مہمانی کریں، اس کی عزت و تکریم کریں، اور کیا کہتے ہیں پرتکلفات کھانوں کا اہتمام کریں۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازہ تک رخصت کرنے جائے۔ تو اب مہمان جب کوئی گھر میں آئے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کے کھانے پینے میں کیسا انتظام کرنا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے، آپ کیسا انتظام کریں گے؟ اب مسائل دیکھیے۔ دعوت ولیمہ سنت ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح کو اپنے دوست و احباب، عزیز و اقارب اور محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے، اور اس کے لیے جانور ذبح کرنا اور کھانا تیار کرانا جائز ہے، اور جو لوگ بلائے جائیں ان کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہے۔ ولیمہ میں جس شخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے،
یا واجب؟ علماء کی دو قول ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجابت سنت موقدہ ہے، یعنی جانا ہی چاہیے اس کو، سنت موقد نہیں، دعوت ولیمہ قبول کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اور جانے کے تعلق سے تو کیا کہتے ہیں، اوپر بتایا ہے کہ قبول کرنا ہے پر ضروری ہے، جائیں پھر یا نہ جائیں۔ ولیمہ ہوگا کب؟ بعد شب زفاف، شب زفاف سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر شب زفاف نہ ہوئی کسی وجہ سے تو ولیمہ آپ کا وہ سنت والا ولیمہ نہیں ہوگا جو کیا کہتے ہیں ولیمہ ہوتا ہے۔ اصل ولیمہ جو ہوتا ہے وہ شب زفاف کے بعد، یعنی عام سادھارن اور عام الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے میاں بیوی کے ملاقات کے بعد ہی کیا کہتے ہیں ولیمہ جو سنت ہے وہ یہ ہے۔ ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا افضل ہے، اور یہ شخص اگر روزہ دار نہ ہو تو کھانا افضل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے، اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب کھانا کے لیے دعا کرے۔ اور ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو کھائے ورنہ اس کے لیے دعا کرے۔ دعوت ولیمہ کا یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے اس وقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود ادائے سنت ہو، اور اگر مقصود تفاخر ہو یا یہ کہ میری واہواہی ہوگی جیسا کہ اس زمانے میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، تو ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بہتر ہے، خصوصاً اہل علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ اب یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دعوت ولیمہ سنت ہوتی ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت ہے تو وہ سنت کی نیت کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو سب کو جاگروک کریں، آپ لوگ سب کو بتائیں کہ کیا کہتے ہیں نکاح کے بعد دعوت کیا ہے، دعوت ولیمہ سنت ہوتی ہے، نبی کی سنت ہے، اور اس کو سنت کے طور پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سے کیا کہتے ہیں ایسی دعوت کرتے رہے ہیں تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ جیسے کچھ علاقوں میں، جیسے ادھر فروخ آباد سائڈ کے علاقے ہیں جو، وہاں پر تو کیا کہتے ہیں نکاح سے پہلے ولیمہ ہوتا ہے۔ عجیب بیوقوفی ہے، اور بڑے بڑے عالم لوگ سب کرتے ہیں، نکاح سے پہلے ہی ولیمہ ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ دعوت میں جانا اس وقت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا لہو و لعب نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے کہ یہ خرافات وہاں ہیں تو نہ جائے۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں، اگر وہیں یہ چیزیں ہوں تو واپس آئے، اور اگر مکان کے دوسرے حصے میں ہیں جس جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں نہیں ہے تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ پھر اگر یہ شخص ان لوگوں کو روک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر اس کی قدرت اسے نہ ہو تو صبر کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک شخص مذہبی پیشوا نہ ہو، اور اگر مقتدا و پیشوا ہو، جیسے امام صاحب لوگوں کو کہیں جانا پڑ جائے، مثلا علماء مشائخ، یہ اگر نہ روک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں، نہ وہاں بیٹھیں نہ کھانا کھائیں، اور پہلے ہی سے یہ معلوم ہو کہ وہاں یہ چیزیں ہیں تو مقتدا ہو یا نہ ہو، کسی کو جانا جائز نہیں، اگرچہ خاص اس حصہ مکان میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ دوسرے حصہ میں ہوں، یعنی جہاں گانے بجانے کا، ناچ گانے کا پروگرام ہو، تو کسی بھی انسان کا جانا ایسی دعوتوں اور ایسی تقریبات میں جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑا جائز ناجائز دیکھتے ہیں، سمجھ رہے نا، مگر ان کو یہ شادی بیاہوں کے ڈھول تاشے نہیں نظر آتے ہیں، شادی بیاہوں کے دھوم دھڑاکے نظر نہیں آتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بھی جانا ناجائز ہے اس کا۔ اگر وہاں لہو و لعب ہو اور یہ شخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کو اس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے منکرات شرعیہ روک دیے جائیں گے، اور اگر معلوم ہو کہ وہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو نصیحت ہوگی اور ایسے موقع پر یہ حرکتیں نہ کریں گے کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں، اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اگر شادیوں اور تقریبوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ شخص شریک نہ ہوگا، تو اس پر لازم ہے کہ وہاں نہ جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور ایسی حرکتیں نہ کریں۔ خاص طور سے علماء کو اس بارے میں مستعد رہنا چاہیے، اور
ایسی جگہ میں قطعی اس کو نہیں جانا چاہیے جہاں پر ایسی خرافات ہو رہی ہوں۔ دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن بھی، یعنی 2 دن تک دعوت ولیمہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی ختم۔ ہندوستان میں شادیوں کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے، سنت سے آگے بڑھنا ریا و سمعہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیجیے۔